لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اگر ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، حاکم ہو، استاد ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کسے باشا۔ اب یہاں پر جو بات سمجھیے، تشنگی جس کو میں نے کہا، اگرچہ بڑی جسارت ہے، میں قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تشنگی ہے۔ تشنگی یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں اس فیصلے کے لیے۔ اب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تو حضور موجود ہے تو حضور سے پوچھ لو جا کر، تو بالکل سادہ سی بات ہے۔ فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے، اس کے ایک امیر بنایا ہے اور باقی جو ہیں 15 20 100 200 اس کے مامورین ہیں۔ اب مامورین اور امیر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آئیں گے، لوٹیں گے، حضور سے پوچھ لیں گے، بات ختم ہوگی۔ یا جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا، غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر کچھ لوگوں نے سمجھا حضور نے کہا کہ نماز مغرب نہ پڑھنا یا العصر، مجھے میں بھول رہا ہوں کون سی نماز کا ذکر تھا، جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ بنو قریظہ کے دیار میں۔ اب وہ جو درمیان میں بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا حضور کے حکم کی علت اور حکمت کو سمجھو کہ انہوں نے جلدی آنے کی تاکید کے لیے یہ فرمایا، ورنہ یہ کہ ہم خامخواہ جو ہے اپنی نماز جو ہے ضائع کر لیں وہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے نماز پڑھ لی، بعض جگہ نہیں، ہم نہیں، حضور نے فرمایا تھا نماز مت پڑھنا جب تک وہاں نہ پہنچو، تو نماز ضائع ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے، ہو حضور کا حکم جو ہے وہ فائق رہے گا۔ انہوں نے نہیں پڑھی، جب حضور کے سامنے معاملہ رکھا گیا حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے فیصلہ کیا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ لیکن یہ کہ پوچھ تو حضور سے لیا نا، فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ جو امت کے فقہا، علماء، مفتی حضرات جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کیا جائے، وہ بتائیں گے کہ آیا یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں۔ یہ بات وزنی ہے، اگر کوئی اور انتظام اس کا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہی شکل اختیار کی جائے گی۔ ایک حاکم ہے، ایک یہ کہ ان کی کوئی ادارہ ہے، صدر مملکت ہے، وہ اشتہاد کر رہا ہے، کوئی آرڈیننس نافذ کرنا چاہ رہا ہے، ایک شہری ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو کیا کریں گے؟ اب فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے جاننے والے علماء فضلاء وہ موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیجیے۔ اس میں بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے کہ کون سے علماء؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو بنو عباس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ خلفاء نے یہ کہا، پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ کی کتاب موطا کو ہم بنا دیتے ہیں کتاب قانون اور آپ قاضی القضات بن جائیے، معاملہ بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے فیصلے ہوں گے اور آپ کے فتوے ہی قانون کی شکل اختیار کر لیں۔ انہوں نے رد کر دیا، نہیں، وہ تو تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے جبراً بیعت لی ہے مسلمانوں سے، تو ان کی بیعت جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں، وہ تعاون انہوں نے نہیں کیا، مارے کھائیں۔ ان کے چہرے پر کالک مل کر اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں پھرایا گیا، اور اس وقت وہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، میں مالک بن انس ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق مکرہ کوئی شے نہیں۔ مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو موت کی دھمکی دے کر تم اپنی بیوی کو لازماً طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں، اب اگر وہ شخص طلاق دیتا طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مجبور، اسے قتل کی دھمکی دی گئی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا، امام مالک نے کہا طلاق نہیں ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہ کیا معلوم، کسی شخص کو دھمکی دی گئی ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس نے طلاق دے دی ہے، کسی اور شخص نے اسے شادی کر لی ہے اس عورت سے جس کو اس نے طلاق دی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ اس کو طلاق کی شکل میں دی گئی ہے؟ لہذا انہوں نے معاملات کے دور دراز پہلوؤں کو دیکھا کہ مجبوری کی جو طلاق ہے وہ بھی طلاق ہو جائے گی، جب اس نے کہہ دیا اپنی زبان سے طلاق ہو جائے گی۔ بہرحال اسی پر زد پڑ رہی تھی بیعت، اگر بیعت جبرن لی جائے تو وہ بیعت ہے یا نہیں ہے، اس لیے پھر وہ عتاب کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد یہ منصب پیش کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ابھی تو اسلامی فقہ جو ہے فارمیٹو سٹیجز میں ہے، میرے اجتہادات بھی ہیں، میری آراء بھی ہیں، میرے شاگردوں کی بھی ہیں، اور بھی مجتہد لوگ ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اجتہاد جو ہے وہ قوت کے ساتھ ٹھوس دیے جائیں لوگوں کو،
اگر مجھے قاضی القضات بنا دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ میرے ہی قوانین، میری ہی رائے جو ہے وہ پوری مملکت کے اندر قانون بن جائے گی۔ لیکن یہ کہ ان کے شاگرد نے، قاضی ابو یوسف نے یہ منصب قبول کر لیا، استاد نے نہیں کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ پاکستان میں بھی رہا ہے۔ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب قرارداد مقاصد میں اصول یہ طے ہو گئے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے اور ہمارے پاس، جمہور کے پاس یا جمہور کے نمائندوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے، ان کے ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور وہ استعمال ہوں گے اصل حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود اور جو قیود عائد کر دی گئی ہے اس کے اندر ود ان دی لمٹس لیڈ ڈاؤن بائی اللہ، دی ساورن، دی ریئل ساورن۔ اب قانون سازی ہوگی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مفتی لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک آدھ دو چار عالم دین بھی ہیں، لیکن کیا بات، کیا ان کی رائے پوری پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تھیوکریسی بن گئی، ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی۔ تو ابتدا میں سن 56 کے دستور کے اندر جو طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا بورڈ بنایا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ، تاکہ پارلیمنٹ پوچھ لیا کرے علماء سے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن علماء کی رائے فائنل نہیں ہوگی، فائنل رائے جو ہے وہ نمائندوں کی ہوگی، اس لیے کہ ڈیموکریسی ہے، ورنہ تو تھیوکریسی بن گئی۔ اگر علماء کی رائے فائنل ہو جائے تو پھر گویا کہ یہ تھیوکریسی ہے، پھر یہ جو ہے ڈیموکریسی، پھر کیا ضرورت ہے یہ انتخابات کرانے کا اور ڈھونگ رچانے کا اور لوگوں کو منتخب کرنے کا، پھر ان کا اختیار ہی کوئی نہ ہوا۔ یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ۔ اچھا، ایران میں ایک اور طریقے سے انہوں نے کیا، ایک طرف وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، امرہم شورا بینہم بھی ہے، لوگ منتخب کرتے ہیں صدر کو اور پارلیمنٹ کو، لیکن ایک وہ بزرگاں اور خبرگاں جو ہے ان کی محفل ہے، اور اس کے جو راہبر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے رد کر دیں۔ تو آخری حکومت کس کی ہوئی؟ وہ تو ان علماء کی ہوئی۔ اسی لیے مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ دورے پر گئے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاں بھی گیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فارسی زبان ان تمام اسٹیٹس میں اچھی طرح سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، چاہے اپنی اپنی زبانیں ان کی ہیں لیکن فارسی سب جانتے ہیں، اور علامہ کا 2/3 جو ہے جو کلام ہے وہ فارسی میں، تو وہاں ان کا استقبال علامہ کے فرزند ہے تو ہوا، اور وہاں پہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل، اسلامک اسٹیٹ کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے۔ The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy. سعودی جو مثال ہے وہ تو بادشاہت کی ہے، وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. اسی طرح ایران کا جو ماڈل ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تھیوکریسی پر ہے۔ تو ایک ماڈل اسٹیٹ، اور یہ میری کتاب جو ہے خطبات خلافت میں بھی یہ فیصلہ جوڈیشری کرے گی۔ جوڈیشری جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر بات کو اس کے میرٹ کے اوپر، اس کی بال کی کھال اتار کر فیصلے ہوتے ہیں۔ وہاں علماء بھی آ سکتے ہیں، وہاں جو جورس کنسلٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، دانشور بھی آ سکتے ہیں، جو چاہیں لائیں دلیلیں دیں۔ عدالت کے اندر آ کر ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ بینکنگ کا جو سود ہے یہ ربا نہیں ہے، حرام نہیں ہے، دلائل دیے اپنے انہوں نے۔ اسی طرح خالد اسحاق صاحب کراچی سے انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے دلائل دیے، علماء بھی گئے انہوں نے بھی دلائل دیے، عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ تو اصل میں ماڈرن جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس کو یہ لفظ ذرا غور سے سمجھ لیجیے، اسٹیٹ کرافٹ کا لفظ میں نے استعمال کیا، جیسے ایئر کرافٹ۔ اب ایئر کرافٹ جو ہے وہ کتنی بڑی مشینری ہے، اس کے اندر ہے کیا کیا پیچیدہ پرزے ہیں، میرے اور آپ کے لیے تو اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک دیو ہیکل شے جو ہے 500 آدمیوں کو سوار لے کر اور پتہ نہیں کتنے ٹن اور سامان لے کر ہوا میں تیر رہی ہے اور جا رہی ہے، 747 چلا جا رہا ہے، اڑا رہا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں اسپیس کرافٹ، وہ چیز جو اسپیس میں جا رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اسٹیٹ کرافٹ یہ ایک سائنس ہے، پولیٹیکل سائنس۔ اسٹیٹ کرافٹ، اسٹیٹ کے پرزے کون سے ہوتے ہیں، اس کے مین جو ہے وہ پلرز کون سے ہیں، اس میں ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، اور اس میں پھر لیجسلیچر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اسپیس کرافٹ کی طرح پر ایک اسٹیٹ کرافٹ کی شکل میں بنی ہیں، ان میں یہ ہے کہ جوڈیشری کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی۔
کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہو, جو ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, دفعہ 227, no legislation can be made repugnant to the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, لکھا ہوا ہے. لیکن اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ باندھ کر نتھی کر دیا گیا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس میں رائے دیتی رہے گی, تبصرے کرتی رہے گی, جائزے لیتی رہے گی, اور اس کے بعد جو ہے بس آگے کہیں ذکر نہیں ان کی سفارشات کا, کیا حشر ہوگا, مانی جائیں گی نہیں مانی جائیں گی, کیا ہوگا, کچھ نہیں. لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر. ان کی سفارشات کی فائلوں سے الماریاں بھر گئی ہیں, وزارت قانون کی بھی اور وزارت مالیات کی بھی, تمام وزارتوں کی, ایک نتیجہ زیرو. لیکن اگر یہی فی الواقع امپلیمنٹ ہو جائے, نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, اس لیے کہ دو چیزیں ہیں مستقل, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اولی الامر منکم تیسرے نمبر پر ہے, تابع ہے. اور یہ کہ کوئی شے ان کی, کوئی اقدام ان کا, کوئی آرڈیننس ان کا, کوئی فیصلہ ان کا, کوئی قانون جو انہوں نے بنایا ہے, آیا وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں, جوڈیشری کرے گا. اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ بہت صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا ضیاء الحق صاحب نے جب انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کیا. لیکن بدقسمتی ہماری بھی اور اس شخص کی خود اپنی بدقسمتی, اس فیڈرل شریعت کورٹ کو 2 ہتھکڑیاں پیدا دی, 2 بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی, اسے بالکل غیر مؤثر کر دیا. جیسے دفعہ 227 جو ہے وہ غیر مؤثر, اسے نتھی کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ, ایسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ غیر مؤثر, دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج, جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرہ قانون سے خارج, مسلم فیملی لاز تمہارے دائرہ قانون سے خارج, مالیاتی تمام قوانین بھی 10 سال تک تمہارے دائرہ کار سے خارج. وہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو وہ ایک ہتھکڑی کھل گئی, تو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ, کمرشل انٹرسٹ بھی ربا ہے اور حرام ہے. لیکن اس کا بھی جو حشر ہوا ہے, 10 سال تو ہو چکے, 11 سال, اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی نوبت ابھی تک نہیں آئی, نیت نہیں, ارادہ نہیں. بہرحال یہ طریقہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے مستقل. اور اولو الامر جو بھی ہو, اولو الامر جو ہے تھانے دار بھی ہے, اولو الامر ڈپٹی کمشنر بھی ہے ایک دائرے کے اندر, اولو الامر جو ہے کمشنر بھی ہے, اولو الامر جو ہے کوئی صوبے کا وزیر اعظم بھی ہے, گورنر بھی ہے, پھر ٹاپ کے اوپر وزیر اعظم بھی ہے یا صدر بھی ہے, کوئی بھی ہو اولو الامر, ان سب کی اطاعت جو ہے وہ تابع ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے. اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ جو ہے اللہ اس